بچے کے کان میں اذان دینا یہ ایک حدیث سے ثابت ہے، مگر وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ جس حدیث میں بچے کے کان میں اذان کا ذکر ہے وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اور جس حدیث میں بچے کے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت کا ذکر ہے وہ حدیث تو بہت زیادہ ضعیف ہے، بلکہ موضوع روایت بھی ہے۔ اس لیے بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ بچے کے کان میں اذان دینا ضروری یا سنت نہیں ہے، لیکن چونکہ امت میں نسلاً بعد نسل اس پر عمل چلا رہا ہے، اور ایک مقصد اس کا یہ ہے کہ بچے کے کان میں ہم اذان اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کے دنیا میں آنے کے بعد پہلی آواز اس کے کانوں میں اللہ اکبر کی پہنچے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی پہنچے، پہلی آواز اللہ کی توحید کی پہنچے۔ اس پرپس سے، اس مقصد سے بچے کے کان میں اذان دیا جائے تو کوئی گناہ۔ محرم کا مہینہ آ رہا ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان سینہ پیٹیں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا نوجوان اپنے گھروں پہ کالے جھنڈے لگائے گا اور کہے گا کہ حضرت حسین کربلا میں شہید ہو گئے تھے 1400 سال پہلے، ہم ان کو یاد کر رہے ہیں۔ ارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت کا تو غم مناتا ہے، حسین کے نانا کی تعلیم کیا ہے؟ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب، کہ جو اپنے رخسار کو پیٹے، جو غم میں اپنے کپڑے کو پھاڑے، جو جاہلیت کی پکارے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے نبی کے چچا حمزہ قتل کیے گئے، کیا نبی نے کبھی یا حمزہ کا نعرہ لگایا؟ میرے نبی کی بیٹی زینب اور نبی کی زندگی میں انتقال کر گئی، رقیہ اور ام کلثوم نبی کی زندگی میں انتقال کر گئی، کیا نبی نے اپنی بیٹیوں کے نام کا تعزیہ نکالا؟ کیا نبی نے ان کے نام کے جھنڈے لگائے؟ نبی کا انتقال ہوا، نبی کی بیٹی فاطمہ رو رہی ہیں، کیا نبی کی بیٹی فاطمہ نے اپنے باپ کا کوئی؟ اور یہ بھی یاد رکھیں، اسلام میں برادری واد نہیں، اسلام میں کوئی کاسٹزم نہیں ہے، اسلام میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ ہندوستان جیسے ملک میں جو آج چاند پر پہنچ چکا ہمارا دیش، ترقی کی کتنی منزلوں کو طے کر چکا، آج ہندوستان میں جاتی واد ہے، بھید بھاؤ۔ ایک جاتی والا شادی کرتا ہے، گھوڑی پہ چڑھتا ہے، دوسری جاتی والا جاتا ہے اسے مارتا ہے کہ تو گھوڑی پہ چڑھنے کے لائق۔ ایک برادری کا انسان اپنے گھر دوسری برادری کے انسان کو چارپائی پہ بیٹھنے نہیں دیتا، یہ تعصب آج بھی ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی تعصب نہیں، اسلام میں معیار اللہ کیا ہوگا، اسٹینڈرڈ کس سے طے ہوں گے؟ تقویٰ سے طے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے، ایک ماتا پتا سے پیدا کیا، تمہارے قبیلے الگ بنائے، تمہاری برادریاں الگ بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ ان اکرمکم عند کل قیامت کے دن بھی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے کون لوگ ہوں گے؟ قرآن کا 15واں پارہ کھولیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کاف کے اندر، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اے نبی آپ بتا دیجئے کہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے اور سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کا دنیا کا سارا عمل برباد ہو جائے گا، جتنا عمل وہ کر کے آئے ہیں وہ سارا کا سارا عمل برباد ہو جائے گا، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت نیک عمل کر کے آئے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا ہوگا، جنہوں نے قیامت۔ فیس بک اٹھاؤ، اس نبی کے بارے میں کتنے گندے گندے جملے لوگ استعمال کرتے ہیں، اور ہمارا نوجوان یہ بیچارہ نشے میں ڈوبا ہوا ہے، یہ سوشل میڈیا پر لڑکیوں سے چیٹنگ میں لگا ہے، اور ہماری قوم کی بیٹیاں یہ فیس بک اور انسٹاگرام پر اپنی بے پردگی اور بے حیائی کا اظہار کر رہی ہیں۔ ارے تمہارے ایمان کی غیرت کہاں مر گئی؟ تمہارے نبی کی محبت کہاں مر گئی؟ اگر تمہیں اپنے نبی سے پیار ہوتا، اپنے نبی سے محبت ہوتی، تو تم سوشل میڈیا پر یہ جو طوفان بدتمیزی مچایا جا رہا ہے، تمہارے نبی کے اوپر جو یہ کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، تم علم حاصل کرتے، تم انگلش سیکھتے، تم قرآن پڑھتے، تم نبی کی سیرت پڑھتے اور ان لوگوں کا منہ توڑ جواب دیتے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے دور میں ایک آریہ سماجی نے کتاب لکھی، اللہ کے نبی پر بڑے گندے گندے حملے کیے، بڑے گندی گندی باتیں لکھی، اور کتاب کا نام رکھا رنگیلا۔ آپ سبھی سے میری درخواست ہے، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں
ویڈیو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے کومنٹس ضرور دیں۔ جزاک اللہ خیر۔